السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کچھ دنوں سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اسکرین پہ بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ کے ولی تھے سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوئی بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو قبر تھی، ان کا جو مزار تھا ہبلی کے اندر تھا۔ وہاں کی گورنمنٹ نے کسی وجہ سے وہاں کی جو مسجد تھی اس مسجد کو منہدم کر دیا، اسی طریقے سے جو مزار تھا اس مزار کو بھی منہدم کر دیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب وہاں کے مزار کو منہدم کیا جانے لگا تو وہاں کے لوگوں نے اس مزار میں سے یہ جو بزرگ تھے سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بتایا جا رہا ہے، ان کے مزار کو کھودا تو ان کی باڈی ہو بہو ویسے ہی نکلی جیسے کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ جب یہ باڈی نکلی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس وقت ان کی باڈی کو دیکھنے کے لیے لوگوں نے ان کے چہرے پر سے پردہ ہٹایا اور ان کے چہرے پر سے کفن ہٹایا تو اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ 300 سال پرانی قبر تھی، یعنی ان کے انتقال کو تقریباً 300 سال ہو چکے تھے، اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو ایسا ہی رکھا جیسے کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اب لوگوں کے درمیان میں طرح طرح کی باتیں عام ہونے لگی، طرح طرح کی باتیں چلنے لگی۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ رب العزت کے زندہ ولی ہونے کی نشانی ہے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے مقرب ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو ویسے ہی محفوظ رکھا جیسے کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا حقیقت میں یہ وہی بزرگ ہے جن بزرگ کی یہ قبر بتائی جا رہی ہے، یا اسی طریقے سے یہ 300 سال پرانی قبر ہے، یہ کہ کچھ سال پرانی قبر ہے۔ تیسری بات جو اہم ہے، کیا اللہ کے ولی کے انتقال کے بعد، اللہ کے ولی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی لاش کو اور ان کی باڈی کو قبر کی مٹی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ یہ دو تین باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس کی وجہ سے بات پوری واضح ہو جائیں گی اور ہمارے سامنے بات یہ واضح اور کھل کر آ جائیں گی کہ اللہ کے ولی کی باڈی کو، اللہ کے ولی کی لاش کو قبر کی مٹی کھا سکتی ہے نہیں کھا سکتی۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کریں گے تو ہمیں ایک بات واضح طور پر یہ نظر آئے گی اور واضح طور پر دکھائی دے گی۔ سنن ابی داؤد یہ حدیث شریف کی مستند اور اوتھنٹک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک حدیث شریف آئی ہے، ایک لمبی حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کا ایک ٹکڑا ہے۔ پہلے میں اس حدیث کا آپ کو نمبر بتلا دیتا ہوں، 1047 یہ اس حدیث کا نمبر ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا اور اس حدیث کا ایک جز ہے، ان اللہ تبارک و تعالی حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر رکھا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے، انبیاء علیہم السلام کی باڈی کو کھائے۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کی جیسی وفات ہوتی ہے، جس وقت ان کی باڈی کو رکھا جاتا ہے ہو بہو ویسے ہی باڈی ان کی قبر میں محفوظ رہتی ہے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، یعنی شہداء اور علماء، اگر اللہ رب العزت ان کی باڈی کو محفوظ رکھنا چاہے اور ان کی باڈی کو محفوظ کرنا چاہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی استبعاد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت رکھ سکتے، کسی ولی کی باڈی کو ایسے ہی رکھ سکتے جیسے کہ اس کو دفن کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے، کیا ہم کسی ولی کو یا کسی اللہ کے بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کی باڈی کو کسی قبر نے کھا لیا تو یہ اللہ کے ولی نہیں ہے، اللہ کے بندے نہیں تھے؟ دیکھیے، پہلی بات جو ہمیں واضح طور پر نظر آئی، جو ہم نے آپ کے سامنے روایت بھی پیش کی، اس روایت سے تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ صرف دنیا کے اندر انبیاء علیہم السلام کے جسم ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کے وارثین یعنی علماء اور شہداء کے جسم کو محفوظ کرنا چاہے تو محفوظ کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہو، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو محفوظ کر دیا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت اگر اس کی باڈی کو محفوظ نہ رکھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو اختیار ہے، جس کی چاہے باڈی کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور جس کی چاہے باڈی کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی ہو اور اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو محفوظ کر رکھا ہو،
لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جہاں کے جو لوگ کہنے والے تھے وہاں کے بہت سارے ویڈیوز ایسے بھی آئے کہ جس کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی 2-3 سال پہلے ان بزرگ کا انتقال ہوا تھا اور ان کو دفن کیا گیا تھا، یہ سید محمود شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باڈی نہیں ہے۔ اس بنا پر قطعی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ باڈی ان کی ہے، یہ کسی اور شخص کی ہے، اور ہمیں اس کی ٹوہ میں اور اس کی تہ تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے بڑے ذمہ دار اور امیر گزرے ہیں، ان کے ویڈیو لگا کر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں اور اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنے یوٹیوب چینل کو عمدہ سے عمدہ بنانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے غلط طریقے سے لوگ ان کی تصاویر کو لگا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کی قبر کو اللہ رب العزت نے 300 سال کے بعد بھی زندہ رکھا۔ الغرض ہمیں اس کی ٹوہ میں اور اس کی تہ تک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کیا تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ولی ہو، اللہ رب العزت نے ان کی قبروں کو محفوظ کر لیا ہو۔